نکتہ چینی ایک عادت جو دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ دوستو، ہم سب معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہماری شخصیت میں کچھ ایسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ ان ہی عادات میں سے ایک عادت نکتہ چینی بھی ہے۔ میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ صرف ایک آئینہ سامنے رکھنا ہے تاکہ شاید ہم اپنی ان کمزوریوں کو پہچان سکیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ آج ہم نکتہ چینی کے بارے میں بات کریں گے۔ نکتہ چینی کیا ہے؟ کسی غلطی کی نشاندہی کرنا ہمیشہ بری بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اصلاح کے لیے غلطی کی طرف توجہ دلانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن نکتہ چینی اس وقت ایک مسئلہ بن جاتی ہے جب انسان دوسروں کی خوبیوں کے بجائے صرف ان کی خامیوں پر نظر رکھنا شروع کر دے۔ ایسا شخص ہر بات میں نقص تلاش کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرے تو وہ اس کی تعریف کرنے کے بجائے اس میں کوئی کمی نکال لیتا ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو وہ اس کی محنت کے بجائے اس کی غلطیوں پر توجہ دیتا ہے، اور اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو وہ اس غلطی کو اس کی پوری شخصیت کا تعارف بنا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس عادت کا سب سے پہلا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان خود نکتہ چین انسان کو ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص ہر وقت دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرتا رہے، آہستہ آہستہ اس کی نگاہ خوبیوں کو دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ وہ زندگی کے روشن پہلوؤں کے بجائے تاریک پہلوؤں پر توجہ دینے لگتا ہے۔ اس کے اندر منفی سوچ بڑھنے لگتی ہے، وہ مطمئن رہنا بھول جاتا ہے، اسے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی ہے، اور یوں وہ دوسروں سے زیادہ خود اپنی ذہنی کیفیت کو خراب کرتا رہتا ہے۔ نکتہ چینی کی عادت انسان کے دل سے شکر گزاری اور قدردانی کے جذبات بھی کم کر دیتی ہے، کیونکہ جو شخص ہمیشہ خامیوں پر نظر رکھتا ہے وہ خوبیوں کی قدر کرنا بھول جاتا ہے۔ اب ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے جس پر مسلسل نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ شروع میں وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اسے ہر بات میں تنقید، اعتراض اور نقص نکالنے کا سامنا ہو تو اس کا اعتماد متاثر ہونے لگتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید اس کی کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بعض خاموش ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں کے ساتھ مسلسل نکتہ چینی ان کی شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑ سکتی ہے۔ وہ خود اعتمادی سے محروم ہو سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی، دوستوں یا ساتھی کارکنوں کے درمیان مسلسل نکتہ چینی تعلقات میں دراڑیں پیدا کر دیتی ہے۔ جہاں تعریف کم اور تنقید زیادہ ہو، وہاں محبت اور خلوص زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ اب آئیے اس کے معاشرتی اثرات کی طرف۔ ایک صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو تسلیم کریں اور خامیوں کی اصلاح بھی خیر خواہی کے ساتھ کریں۔
لیکن جب نکتہ چینی عام ہو جائے تو ماحول ہی منفی ہونے لگ جاتا ہے۔ لوگ نئے کام کرنے سے گھبرانے لگتے ہیں، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان پر تنقید نہ شروع ہو جائے، تخلیقی صلاحیتیں متاثر ہونے لگتی ہیں، حوصلے کمزور پڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں بددلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر بھی یہ رویہ کثرت سے دیکھتے ہیں۔ کسی کی کامیابی ہو، کسی کی خدمت ہو یا کوئی اچھی کوشش، بعض لوگ فوراً اس میں کوئی نہ کوئی نقص تلاش کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مثبت سوچ کے بجائے منفی سوچ کو فروغ ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلطیوں کی نشاندہی ہی نہ کریں۔ اصلاح اور نکتہ چینی میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت میر انیس کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو یہ ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ اصلاح اور نکتہ چینی میں فرق ہوتا ہے۔ اصلاح کا مقصد بہتری ہوتا ہے، جبکہ نکتہ چینی کا مقصد اکثر صرف نقص تلاش کرنا رہ جاتا ہے۔ اصلاح احترام کے ساتھ کی جاتی ہے، نکتہ چینی اکثر دل آزاری کا سبب بن جاتی ہے۔ دانش مند انسان وہ ہے جو خامی دیکھنے کے ساتھ خوبی بھی دیکھ سکے، جو تنقید کرنے سے پہلے حوصلہ افزائی کرنا جانتا ہو، جو دوسروں کو گرانے کے بجائے انہیں سنبھالنے کی کوشش کرے۔ آخر میں ایک سوال آپ کے لیے، جب ہم کسی کی بات، کام یا شخصیت میں کوئی کمی دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا مقصد واقعی اس کی اصلاح ہوتا ہے، یا ہم صرف اس میں نقص تلاش کرنے کی عادت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب شاید ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کچھ بتا دے۔ یاد رکھیے، خوبیاں تلاش کرنے والے دلوں کو جوڑتے ہیں، جبکہ خامیاں تلاش کرنے والے اکثر فاصلے بڑھا دیتے ہیں۔ شکریہ۔